السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے 2 سبقوں میں اعراب کے بارے میں جانا تھا کہ ہمارا اسم جب رفع میں ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، نصب میں ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، اور جر میں ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی۔ آج ہم لوگ معرب اور مبنی اسما کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ کچھ اسما ایسے ہیں جو ایک ہی حالت پر ہوتے ہیں اور کچھ اسما ایسے ہیں جو اپنی حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہ اسما جو اپنی حالتیں بدلتے رہتے ہیں اسے عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، اور وہ اسما جو اپنی حالتیں نہ بدلتے ہوں ان کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے۔ بورڈ کی طرف دیکھیں کہ اسما 2 طرح کے ہیں۔ اس اعتبار سے 2 طرح کے ہیں، اعراب کی تبدیلی قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی کچھ اسما ایسے ہیں جو اعراب کی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، رفع میں اس کی ایک شکل ہوتی ہے، نصب میں ایک شکل اور جر میں ایک شکل ہوتی ہے، لیکن کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو اعراب کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ان اسما کے بارے میں ہلکی سی پہچان کر لیں جو اسما اعراب کی تبدیلی قبول نہیں کرتے ہیں۔ ان کی ایک مثال دیکھیں، جیسے ہاذا، یہ ایک مبنی اسم ہے۔ یہ ہاذا رفع میں رہے گا تب بھی ہاذا رہے گا، نصب میں رہے گا تب بھی ہاذا رہے گا، اور نصب میں لکھیں گے ہاذا، جر میں رہے گا تب بھی ہاذا۔ اس کی ایک اور مثال الذی، الذی رفع میں بھی الذی رہے گا، نصب میں بھی الذی، جر میں بھی۔ کیا پتا چلا کہ جو اسما مبنی ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے اسما ہیں وہ بھی ہم ایک دن جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو اسما مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا مطلب جو ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، جن میں اعرابی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے، وہ اسما جیسے ہاذا ہاذا ہاذا، الذی الذی الذی، تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کتنی شکل؟ ایک شکل۔ 2 اور 3 شکل میں وہ نہیں آتی، انہیں مبنی اسما کہا جاتا ہے۔ مبنی اسما کو ایک اندازے کے مطابق آپ سمجھیں کہ یہ عربی زبان میں 2% ہے۔ کتنے ہیں؟ 2%۔ 100% کلمات میں سمجھ لیں 2% ہے، اس کا مطلب بہت کم ہے، بہت معمولی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، جو اسما اعراب کی تبدیلی قبول کرتے ہیں، یعنی رفع میں اس کی ایک شکل، نصب میں ایک شکل اور جر میں ایک شکل، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، وہ پھر 2 طرح کے ہوں گے۔ یہ معرب اسما، اس کو معرب اسما کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ اسما جو اعراب کی تبدیلی قبول کرتے ہیں انہیں معرب اسما کہا جاتا ہے۔ اور معرب اسما سمجھ لیں کہ یہ 98% ہے۔ کتنے؟ 98۔ مبنی 2% اور معرب 98%۔ 98% وہ اسما ہیں جو اعراب کی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، یعنی جن کا آخر بدلتا ہے، جن کا آخر جن اسما کا آخر بدلتا ہے۔ اب یہ معرب اسما پھر 2 طرح کے ہوں گے۔ یہاں دیکھیں، بورڈ کی طرف دیکھیں آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہاں پر کیا ہے؟ محمد۔ کلمہ محمد کے آخر میں کیا ہے؟ ضمتین، 2 پیش ہے، لیکن جب شہادت کا کلمہ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا اشہد ان محمدن ملے گا۔ اب محمدن کیا بن گیا؟ محمدن۔
محمدن سے محمدن ہو گیا. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہی محمد ہمیں ملتا ہے، اللہم صلی علی محمد. یہاں پر صاف طور پر ہمیں دکھ رہا ہے کہ کلمہ محمد نے اپنی 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں بدلی ہیں. محمدن ایک جگہ ہے محمدن، یہ رفع کی شکل ہے، اور ایک جگہ ہے محمدن، یہ نصب کی شکل ہے جیسا ہم نکل جانا تھا، اور محمدن یہ جر کی شکل ہے. رفع میں اس کی شکل کچھ اور، نصب میں اس کی شکل کچھ اور، جر میں اس کی شکل کچھ اور. اس طریقے سے یہ جو اسماء یعنی جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کی تعداد عربی زبان میں 90% ہے. کتنے ہیں؟ 90% ہے. اور وہ اسماء جو 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہوں تو انہیں عربی زبان میں منصرف کہا جاتا ہے. منصرف اسماء کیا کہا جاتا ہے؟ منصرف اسماء. منصرف اسماء مطلب تنوین قبول کرنے والے اسماء. اور جو اسماء تنوین قبول کرتے ہوں وہ 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلوں میں آئیں گے. کتنی شکلوں میں؟ 3 شکلوں میں آئیں گے. محمدن، محمدن، محمدن. اچھا، کچھ اسماء ایسے ہوں گے جو اعراب کی تبدیلی قبول تو کریں گے لیکن 3 شکلوں میں نہیں آئیں گے بلکہ 2 شکلوں میں آئیں گے. انہیں غیر منصرف اسماء کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف اسماء کی 2 بہت اہم پہچان ہے. ایک تو یہ کہ غیر منصرف اسماء کے آخر میں تنوین نہیں آئیں گی. کیا نہیں آئے گی؟ تنوین. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تنوین نہیں آئے. دوسرا یہ کہ غیر منصرف اسماء 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلوں میں آئیں گے. جیسے آدم، آدم، آدم. تو کلمہ آدم جو ہے یہاں پہ دیکھیں ضمتین کے ساتھ ہے نہیں، سنگل ضمہ کے ساتھ ہے. اسی کو غیر منصرف اسم کہا جاتا ہے. غیر منصرف اسم کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے. اچھا، یہ ایک شکل ہوئی. اور آدم فتح میں، حالت النصب میں آدم فتح کے ساتھ، سنگل فتح کے ساتھ، یہ ایک شکل. آدم حالت الجر میں پھر اس میں یہی ایک شکل. یعنی ایک اور یہ دونوں ملا کر کے ایک، وہ کہ 2 ہی شکلوں میں ہمارا یہ اس میں آیا. آدم جو ہے 2 شکلوں میں آیا. ہمارے پاس 3 طرح کے اسماء یہاں پر ہیں. کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے. ایک ہاذا ہے، ہاذا، ہاذا، الذی، الذی، الذی. یہ ایک کیٹیگری ہو گیا ہمارے اسم کی. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تینوں شکلوں میں ہمارے اسم نے ایک ہی شکل اختیار کی ہے. تینوں حالتوں میں، رفع میں بھی ہاذا، نصب میں بھی ہاذا، اور جر میں بھی ہاذا. تینوں حالتوں میں ہمارے اس اسم نے یا اس اسم نے ایک ہی شکل اختیار کی ہوئی ہے. مگر جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کلمہ محمد میں تو 3 حالتوں میں کلمہ محمد نے 3 شکلیں اختیار کی ہوئی ہے. جب ہم لوگ کلمہ آدم پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ آدم یا اس کلمہ نے 3 اعرابی حالتوں میں کتنی شکلیں اختیار کی ہیں؟ 2 شکلیں اختیار کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طرح کے اسماء ہمیں عربی زبان میں ملیں گے. اعراب کی تبدیلی قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے کتنی طرح کے اسماء ملیں گے؟ 3 طرح کے اسماء. ایک تو وہ جو بالکل بھی اعراب کی تبدیلی قبول نہیں کریں گے، اسے کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ مبنی اسماء. کیا کہا جاتا ہے؟ اعراب کی تبدیلی جو قبول نہ کرے اسے مبنی کہا جاتا ہے. اچھا، اور وہ اسماء جو اعراب کی تبدیلی قبول کرتے ہوں وہ عربی زبان میں اسے معرب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اب اعراب کی تبدیلی قبول کرنے والے اسماء بھی پھر 2 طرح کے ہوں گے. ایک وہ جو 3 اعرابی حالتوں میں، رفع، نصب اور جر، تینوں میں الگ الگ ہوں گے، تینوں میں 3 شکلیں ہوں گی. اور کچھ اسماء ایسے ہوں گے جو
تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے. تو تین اعرابی حالتوں میں اگر تین شکلیں کوئی اس میں استعمال کرتا ہے, کوئی تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اگر کوئی اس میں اختیار کرتا ہے تو عربی زبان کی اصطلاح میں اسے منصرف اس میں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ منصرف. اور جو اسما تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہو انہیں عربی زبان کی اصطلاح میں غیر منصرف اسما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں یہاں پھر ایک بات, مبنی اسما تقریباً اندازے کے مطابق 2% ہے, بہت کم ہے. اور معرب اسما اس کی پھر دو جگہ تقسیم ہوگی, ایک منصرف اور ایک غیر منصرف. غیر منصرف اسما کتنے ہوئے؟ 8%. 8%. تو 2 اور 8 10%. اور منصرف اسما یعنی جو تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرے اس کی تعداد کتنی ہوگی؟ 90%. 90%. تو 100% کلمات میں 2% مبنی اور معرب 98%, اور اس میں بھی منصرف اسما 90% اور غیر منصرف اسما 8%. اچھا, آپ میں سے کون بتائیں گے؟ عبد الباسط آپ آ جائیں تو تھوڑا سا, آپ رہ رہے تھے. اس کے علاوہ کون ہے؟ عفان آپ آ جائیں تو آپ آ جائیں. آپ ہمیں یہاں پر بورڈ میں دیکھ کر کے بتائیں کہ مبنی کون سے اسما کو کہا جاتا ہے, کون سے اسما ہے جنہیں مبنی اسما کہا جاتا ہے؟ اسے مبنی کہتے ہیں. ہاں, مطلب وہ اسما جو تین حالت میں ایک حالت اختیار, ہاں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں. رفع میں بھی وہی شکل, نصب میں بھی وہی شکل, اور جر میں بھی وہی شکل. اچھا, معرب اسما کسے کہا جاتا ہے؟ منصرف اور غیر منصرف. ہاں, معرب اور منصرف اور غیر منصرف, تو یہ معرب کی دو قسمیں ہوئی. لیکن معرب اسما کسے کہا جاتا ہے؟ نہیں, کسے کہا جاتا ہے آپ لوگ بتائیں؟ وہ اسما جو اعراب کی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں, جو اعراب کی تبدیلی کبھی دو شکلوں میں ہوتے ہیں کبھی تین شکلوں میں ہوتے ہیں. اگر تین شکلوں میں ہوں گے تو منصرف اسما کہا جائے گا, اور اگر دو شکلوں میں ہوں گے تو غیر منصرف اسما. ٹھیک ہے. منصرف اسما کی ایک مثال جیسے محمد محمدن محمدین, اور غیر منصرف کی ایک مثال آدم آدم آدم. ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ معرب اور مبنی اسما کے بارے میں جو باتیں آج ہوئی ہیں وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.